اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ عذاب قبر جان و تن یعنی جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ ایک مجوسی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس 3 مردہ سروں کی کھوپڑیاں تھیں۔ اس نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے صاحب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین پر مرے گا وہ آگ میں جلایا جائے گا۔ اس مجوسی نے یہ آیت پڑھی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح ہے۔ یہ سن کر اس مجوسے نے وہ 3 سر نکالے اور کہا، یہ میرے باپ کا ہے، یہ سر میری ماں کا ہے، اور یہ سر میری بہن کا ہے۔ یہ 3 مجوسی دین پر مرے ہیں۔ میں اپنا ہاتھ ان کھوپڑیوں پر رکھتا ہوں تو مجھے گرمی محسوس نہیں ہوتی، یعنی تمہارے پیغمبر کے قول کے مطابق ان کھوپڑیوں کو گرم ہونا چاہیے کیونکہ یہ آگ پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بھیج کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسی سے کہا، اچھا اب تو ذرا اپنے اعتراض کو دہرا دے۔ اس نے اعتراض دہرایا۔ اعتراض سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لوہا اور پتھر منگوایا۔ جب حاضر کیا گیا تو آپ نے مجوسی سے کہا کہ تو اس لوہے اور پتھر پر ہاتھ رکھ کر بتا دے کہ گرم ہے یا سرد۔ مجوسی نے ہاتھ رکھ کر کہا، یہ تو سرد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پھر فرمایا، اچھا لوہے کو پتھر پر مار۔ جب مجوسی نے لوہے کو پتھر پر مارا تو اس سے چنگاری نکل پڑی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسی کو مخاطب کر کے فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ٹھنڈے پتھر اور لوہے کے درمیان آگ پیدا کر دی ہے، اسی طرح وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ جن کھوپڑیوں میں تجھ کو گرمی محسوس نہیں ہوتی ان کے اندر گرمی پیدا کر دی ہو اور تجھے معلوم و محسوس نہ ہو رہی ہو۔ یہ کھوپڑیاں جن کو سرد محسوس کر رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح آگ پر پیش کرتا ہے کہ تو اس کی گرمی محسوس نہیں کرتا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آگ میں جلتی رہتی ہیں۔ یہ بات سن کر مجوسی لاجواب ہو گیا۔ فائدے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ یہی جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ عالم ناسوت یعنی اس دنیا میں جسم غالب ہے، روح مغلوب ہے۔ عالم برزخ یعنی قبر میں روح غالب ہوتی ہے اور جسم مغلوب ہوتا ہے، اور عالم آخرت میں روح اور جسم دونوں برابر ہوں گے۔ ایک بادشاہ کی کھوپڑی کا عبرتناک قصہ۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے۔ راستے میں کسی مردے کی ایک کھوپڑی نظر آئی۔ آپ کے ساتھیوں نے درخواست کی، اے روح اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کھوپڑی کو قوت گویائی عطا فرما دے اور یہ کھوپڑی گزرے ہوئے عجیب واقعات ہم کو سنا دے، اس سے ہم کو عبرت حاصل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور کھوپڑیاں بول اٹھی کہ اے روح اللہ، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں۔ آپ نے پوچھا، تو اس زمین میں کون شخصیت رکھتا تھا؟ کھوپڑی نے جواب دیا، میں اس زمین کا بادشاہ تھا، 1000 برس زندہ رہا، 1000 اولاد مجھ سے ہوئی، 1000 شہر فتح کیے، ہزاروں لشکروں کو شکست دی، ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا، بالآخر اس فاتح زمانہ کو موت آئی۔ میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ زہد و تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، حرص و طمع میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے۔ یہ تو ایک دنیا دار بے دین بادشاہ کی برزخی زندگی کا حال ہے۔ اس کے مقابلے میں اولیاء اللہ کی برزخی زندگی سے متعلق سن لیں۔ ایک انگریز اجمیر شریف گیا، وہاں
اس نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ مشرق مغرب شمال جنوب سے قبر مبارک کی زیارت کے لیے کشاں کشاں آ رہے ہیں اور قبر مبارک پر بہت زیادہ بھیڑ اور ہجوم ہے۔ وہ انگریز حیران رہ گیا کہ اس قبر میں کیا مقناطیس لگا ہوا ہے جو ان لوگوں کو کھینچ رہا ہے۔ اس نے انگریزی زبان میں رسالے میں اس طرح رپورٹ دی: I went to Ajmer Sharif and there I saw a dead person who is ruling on the alive people۔ ترجمہ یعنی میں اجمیر شریف گیا، وہاں میں نے ایک مردے کو دیکھا جو زندوں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ عبدالرحمن بابا فرماتے ہیں: ہمر خلقی زیارت کا پس لمرگا چھ بازار بھی پا مزار دا درویشانو ہس گرم بازار بل پا جہان نشتے لکا گرم دے بازار دا درویشانو او ہر بہار لر خزان پا جہان شتدے خزان نلری بہار دا درویشانو۔ سراہی میں پانی گرم ہونے کا حیرت انگیز واقعہ۔ ایک صاحب کشف بزرگ ایک بستی میں پہنچے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ یہاں ایک سراہی ہے جس میں کسی موسم میں کسی وقت پانی ٹھنڈا نہیں ہوتا، گرم ہی رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سراہی آج رات میرے پاس چھوڑ دو۔ لوگ صبح کو آئے تو سراہی ان کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ اب دیکھو اس کا پانی ٹھنڈا ہے یا نہیں۔ دیکھا گیا تو پانی ٹھنڈا تھا۔ لوگوں نے جب پوچھا، فرمایا یہ سراہی ایک مردہ کی مٹی سے بنی ہوئی تھی اور اس مردہ کو برزخ میں عذاب ہو رہا تھا، اس کے عذاب کا اثر اس سراہی کی مٹی میں تھا۔ مجھے یہ منکشف ہوا تو میں نے اس مردے کے لیے دعائے مغفرت کی، حق تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی اور وہ عذاب کا اثر جاتا رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ حق تعالیٰ بعض اوقات برزخ کے آثار و عذاب کو کسی حکمت و مصلحت سے اس عالم میں بھی ظاہر فرما دیتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے میں مصلحت یہ معلوم ہوئی کہ اس مردہ کو ان کی دعائے مغفرت سے فائدہ پہنچ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے منہم دے عذاب قبر میں وسعتی اور حسن خاتمہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین نصیب کی۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔